الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پہلا حصہ رب کائنات نے اپنے لیے رکھا اور دوسرا اپنے بندے کے لیے رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا مجھے دکھا سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم کا لغوی معنی کہ دو نقطوں کو ملانے والا سب سے چھوٹا خط، چھوٹا خط، اس کو صراط مستقیم کہتے۔ اور صراط مستقیم کا شرعی معنی، شریعت میں صراط مستقیم سے مراد عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اس کا شرعی اور لغوی معنی کہ انسان کو اچھے کام کی سعادت نصیب ہوتی، عقائد انسان کے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب مانگنے کا وقت ہے، بندے مانگنے کا وقت ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے لیے راہ مستقیم مانگو، استقامت مانگو، استقامت مانگو، راہ مستقیم مانگو۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو طلب کرے گا، وہ جو وہ طلب کرے گا میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان فرمائی، اس طرح بیان فرمائی کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جیسے ایک روم ہو، ایک کمرہ ہو یا ایک بڑا ہال ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور دونوں دیواروں میں کئی ایک دروازے ہیں، دونوں دیواروں کے اندر کی زیادہ سارے دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں، اور صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا جب یہ کوئی ہال کے اندر، اس کمرے کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور وہ جب کوئی انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک جو اس کا جو چوکیدار کھڑا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا، اس دروازے کے اندر انٹر کروانے کے لیے جو چوکیدار کھڑا ہے، اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت کیا کہتا ہے؟ وہ اس وقت کہتا ہے کہ بندے سیدھا ہی چلتا جا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، دائیں بائیں، یہ جو دروازے ہیں دائیں بائیں دونوں دیواروں میں، نہ ادھر والی دیوار کے اندر جو دروازے ہیں ان کو دیکھنا، نہ ادھر والی جو دیوار ہے اس کے طرف جو دروازے ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا، یعنی کہ ان پردوں کو اٹھا کے ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا، ان کو کوشش نہ کرنا، اور سیدھے ہی چلتے جانا۔
सीधे ही चले जाना। और अगर तुम इधर उधर भटक गए, तुमने उन दरवाजों को खोलना, जो दोनों दीवारों के दरमियान जो दरवाजे हैं, अगर तुमने उनको खोलने की कोशिश की तो भटक जाओगे, भटक जाओगे। और खबरदार इसको खोलना ना, खोलना ना। और अगर कोई शख्स फिर उन दरवाजों के करीब जाता जिन और वो जो दोनों दीवारों के दरमियान दाएं बाएं दरवाजे हैं, वहां पर्दे लगे हुए हैं, वो पर्दा उठा के उन दरवाजों को खोल के अंदर जाना चाहता है, वहां भी एक मुनादी खड़ा है, वहां भी एक हिफाजत करने वाला खड़ा है। वो कहता है खबरदार, इधर भी ना बढ़ना, इधर भी ना बढ़ना। ये अल्लाह ताला की जो ना हदें हैं, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इनको ना खोलना, इन दरवाजों को ना खोलना, इन दरवाजों को कभी ना खोलना। तो इरशाद फरमाया कि सीधे जाना, इन दरवाजों को ना खोलना, अगर खोलोगे तो सिरात मुस्तकीम से हट जाओगे। और वो सिरात मुस्तकीम, वो हदें क्या हैं, वो क्या है, दरवाजे क्या हैं, वो अल्लाह की हदें हैं। अल्लाह की हद ये है कि तुम चोरी चिकारी की तरफ ना जाना, डाका जनी की तरफ ना जाना, ये अल्लाह की हद है। तुम बदकारियों की तरफ ना जाना, वो जो दरवाजे दीवारों के अंदर बने हुए हैं, वो कि हराम का रास्ता ना इख्तियार करना, हलाल का रास्ता इख्तियार करना, ये अल्लाह की हदें हैं। और फिर शराब ना पीना, ज़िना ना करना, बदकारियां ना करना, ये अल्लाह की हदें हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुमने इन हदों को तोड़ लिया, यानी कि दाएं बाएं दीवारों के अंदर जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों को अबूर कर लिया, तो अल्लाह की हदों को तोड़ दिया और तुम सिराते मुस्तकीम से भटक गए, सिराते मुस्तकीम से भटक गए। तो इससे क्या फरमाया कि सीधा ही चलते जाना, सीधा चलते जाना। और वो जो पुकारने वाला वो इंसानी ज़मीर है। इरशाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो दरवाजे हैं वो अल्लाह ताला की हराम करदा हदें हैं, और दरवाजों पर पुकारने वाला कुरान करीम है। कुरान करीम है, जो चौकीदार है वो कुरान करीम है। वो रास्तों के ऊपर पुकारने वाले और इंसानी ज़मीर को पुकार के कहता है। वो कहता है, कुरान कहता है कि मेरे बंदो, अल्लाह के बंदो, इधर उधर ना जाना, क्योंकि कलाम पाक अल्लाह का कलाम है ना। तो अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदो इधर उधर ना जाना, इधर उधर ना जाना। और जो हर ईमान के वाले के दिल के अंदर अल्लाह ताला ने बतौर वाज मामूर फरमा दिया कि ईमान वाला वो वाज की सूरत में एक दूसरे को रोकता है, वो रोकता है, वो कहता है कि इन हदों को अबूर ना करना, किसी का हक ना मारना, चोरी ना करना, बदकारी ना करना, बेहयाई ना करना। अगर तुमने ये मामला इख्तियार किया, वो जो कुरान है, जब तुम हाल के अंदर एंटर हुए थे और सिरात मुस्तकीम के हाल के अंदर एंटर हुए थे, ईमान का जो तुमने रास्ता इख्तियार कर लिया था, अब ईमान लाने के बाद अल्लाह ने कलामुल्लाह हमें दिया, कलामुल्लाह दिया। और कलामुल्लाह के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया कि अब ये अल्लाह की हद है। कलामुल्लाह, अल्लाह कलाम अल्लाह उसको बंदे को मना फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक मना फरमा रहे कलामुल्लाह में, कलाम मजीद में। और वो कलाम मजीद बार बार बंदों को अल्लाह पाक उसके अंदर मुतनब्बे फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो, अब ना जाना इन हराम करदा हदों की तरफ, नहीं तो सिरात मुस्तकीम से हट जाओगे। यह हदीस पाक तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने अबी हातिम में है। फिर अगली हदीस पाक, सिरात मुस्तकीम की मिसाल, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला फरमाते कि सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोड़ा, और सिरात मुस्तकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता सिरात मुस्तकीम। पहली हदीस के अंदर कि कुरान कह रहा है कि वो हदें हैं, उन हदों को अबूर ना करना, कुरान वाज़ेह फरमा रहा है इसके अंदर। और सिरात मुस्तकीम क्या है, फरमाया कि वो जो हजरत
صحابی رسول فرما رہے کہ صراط مستقیم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کہ جس پر آقا علیہ السلام نے جو ہمارے لیے دین چھوڑا، احکامات چھوڑے، ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان سے ہٹ گئے تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ مولا جس کے اوپر تم نے انعام فرمائے، انعام فرمائے۔ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں سورہ نساء میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم، انعام یافتہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے صراط مستقیم کا ذکر کیا، پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر مولا تو نے انعام فرمائے، انعام فرمائے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے اندر ہے وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، فرمایا کہ وہی لوگ ہیں کہ جو ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام فرمایا، انعم اللہ، جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک جن کی صحبتوں میں بٹھا دے، جن کا ساتھ دے دے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کہ بندے نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ملا دے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ۔ آگے پھر بندہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا مولا جو مغضوب ہو گئے اور بہک گئے۔ اور مغضوب کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں۔ مفسرین نے اس کے اندر کہا، محدثین نے کہ مفسرین نے کہ مغضوب سے مراد یہاں پر یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ کہ اللہ میں جب بندہ پھر کہتا ہے کہ مولا مجھے ان غضب کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، انعام یافتہ لوگوں میں کرنا۔ اور پھر فرمایا جب نمازی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راستے پر ہونے کے باوجود، انسان جب سیدھے راستے پہ بھی ہے اس کے باوجود نمازی یہ دعا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی نمازی یہ دعا کرتا ہے، تو اس سوال کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت پر ثابت قدم رکھ، کہ جو میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں، اللہ مجھے ثابت قدم اس کے اوپر اب رکھ دے، استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اس میں دوام دے دے مولا، ہمیشگی دے دے اس کے اندر مجھے۔ اور نمبر دو، اللہ تعالی جو صراط مستقیم پہ ہے، اور نمبر دو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے معرفت کے درجات اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نمازی معرفت کے جس درجے میں وہ ہے، وہ اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا رہتا ہے، اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا رہتا ہے، کہ یعنی کہ اس کی استقامت کے اندر اللہ پاک اور اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہ پہلے وہ نماز اتنی خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا، پہلے تو وہ پابندی نہیں کرتا، پھر پابند ہو جاتا ہے، پھر وہ قائم کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی عبادتوں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اس کی معرفت نصیب ہونی شروع ہو جاتی، تو اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے اندر
ہر تلاوت کے اندر وہ اپنے مقام کی معرفت حاصل کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہ میری ہدایت میں ترقی عطا فرما، میری ہدایت میں ترقی عطا فرما۔ تو بندہ اپنی ہدایت کی اس کے اندر ترقی کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ اس لیے پھر جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے، دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے، تو جس کو کوئی دعا نہیں بھی آتی، جس کو کوئی دعا نہیں بھی آتی، وہ صرف اب پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے اور آخرت میں سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ یہ سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے، ایک مکمل دعا ہے۔ اور پھر اس سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، یہ بھی ایک دعا ہے۔ جس طرح یہ روحانی طور پہ انسان کے قلب و باطن کو صاف کرتی ہے، اس طرح انسان کی جسمانی بیماریوں کو بھی کے لیے بھی یہ شفا ہے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ اور اس سورہ فاتحہ کی، اس قرآن مجید کی اتنی برکات کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہمیں عطا کی، سورہ فاتحہ ہمیں عطا کی، تاکہ اس سورہ کے ذریعے، اس کو تلاوت کرنے کے لیے بندہ، اس کو تلاوت کر کے، اس کو سیکھ کے بندہ اپنی دنیا آخرت کو بہتر کر لے، اپنی دنیا آخرت کو بہتر کر لے۔ اور اپنی ہدایت کی اگر دعا مانگنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنی، اگر جس کو بہت جو نا بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگنی آتی، بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگنی آتی، وہ بار بار سورہ فاتحہ ہی پڑھ دے کہ مولا میری یہی دعا ہے، میری یہی دعا ہے۔ وہ دعا کے اندر سورہ فاتحہ ہی پڑھ دے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیں گے، اس کی دعاؤں کی اللہ پاک قبولیت عطا کر دیں گے۔ بس بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے، جتنا اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اس کے لیے خیر اور برکات کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں میری التجا ہے کہ اللہ اس قرآن مجید کی ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرما، اور اس کی اندر کوئی اگر کمیاں کجیاں رہ گئی، میرے اللہ تیرے بندے ہیں مولا، کوئی کمیاں کجیاں رہ جاتی ہیں مولا، ہم کمزور ہیں، علمی طور پہ کمزور ہیں، عملی طور پہ کمزور ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو بھی صالح کر دے اور علم کو اللہ ہمارے نافع کر دے، اور اس پیغام کو مزید سے مزید آگے سے آگے اس پیغام میں اللہ قبولیت عطا کر دے، قبولیت عطا کر دے اللہ، اور ہماری نسلوں سے اللہ کریم یہ کام لے لے، ہماری نسلیں بھی اس کام کو کرتی پھرے، ہمارے والدین کی نسلیں اس کام کو کرتی پھرے، کل امت اس کام کو کرتی پھرے، اور اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔